السلام علیکم عزیز طلبہ، میں وقاص علی پشاور ماڈل بوائز اسکول بوائز 5 کی طرف سے آپ کو اردو کا آج لیکچر نمبر 5 بتاؤں گا۔ اور یہاں پہ آپ لوگ کو جو سوال نمبر 5 نظر آ رہا ہے، ٹھیک یہاں سے ہم نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو 2 کویسچن مصنف کے اور 2 مشقی سوالات جو ہے وہ آپ کو کروائے تھے۔ ٹوٹل 4 سوال ہم نے پچھلے لیکچر میں کیے تھے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج ہم سوال نمبر 5 کریں گے۔ سوال نمبر 5 کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی کے صفحے کے اوپر بلاک بنانا ہے، یا بلاک کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ڈبل مارجن لائن لگانی ہے۔ خوش خطی جو ہے وہ آپ کے کام میں نظر آنی چاہیے۔ سب سے پہلے صفحے کے اوپر آپ لوگوں نے ڈیٹ لکھنی ہے، تاریخ لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صفحے کے اوپر جو ہے شروع میں ہم نے تاریخ لکھی ہے، اسی طریقے سے آپ لوگ تاریخ لکھیں گے۔ سوال نمبر 5 آپ لوگ بلو مارکر کے ساتھ جو ہے لکھنا ہے، اور کوئی بھی آپ نے ڈائیگرام بنا دینی ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے۔ آپ لوگ کی ڈرائنگ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے، آپ لوگ اسی طریقے سے کوئی بھی ڈرائنگ بنائیں، ڈائیگرام بنائیں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ کالے مارکر کے ساتھ سوال لکھیں، پیر مرد کا واقعہ بیان کریں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سبق، مصنف اور حیثیت یہ نیلے مارکر کے ساتھ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ یا بلیک مارکر کے ساتھ اور یا نیلے سیاہی والے پین کے ساتھ آپ لوگ لکھیں گے، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، محمد حسین آزاد، حیثیت جو ہے آقائے اردو۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ نیلے سیاہی والے پین کے ساتھ آپ لوگوں نے جواب شروع کر دینا ہے۔ میں یہاں پہ جو ہے وہ مارکر کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں مارکر جہاں جہاں پر رکھ رہا ہوں، یہ آپ لوگ کا جواب ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ ایک پیر مرد جو نہایت معزز و محترم معلوم ہوتا تھا۔ اب آپ لوگ مارکر کے ساتھ اس میں معزز و محترم جو ہے لکھیں گے۔ درد کو رنج سے تڑپ رہا تھا، بے اولاد تھا اور اپنی جائیداد و مال کے لیے ایک وارث چاہتا تھا۔ اس نے اپنا یہ درد پھینک کر ایک نوجوان لڑکے کو اٹھا لیا، جبکہ اس لڑکے کو اس کے والد نے نافرمانی اور بدتمیزی کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ چنانچہ اس نالائق نوجوان نے آتے ہی جٹ بڈھے کی داڑھی پکڑ لی اور سر توڑنے کو تیار ہوا۔ اتفاقاً برابر ہی لڑکے کا حقیقی باپ نظر آیا۔ کیا وہ درد کلنج کے مارے لوٹنے لگا تھا؟ چنانچہ بڈھے نے اس سے کہا کہ برائے خدا میرا درد کلنج مجھے پھر دیجیے اور لڑکا لے لیجیے، کہ میرا پہلا عذاب اس سے 1000 درجے بہتر ہے، مگر مشکل یہ ہوئی کہ اب یہ مبادلہ پھر نہ ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اینڈنگ لائن لگا لینی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ اگلے صفحے پر آ جانا ہے۔ اگلے صفحے پر آپ لوگوں کا سوال نمبر 6 آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر سوال نمبر 6 کی ہیڈنگ آپ لوگوں نے دینی ہے، اس کی اسی طریقے سے ڈائیگرام بنا کر کالے مارکر کے ساتھ آپ لوگ لکھیں گے۔ اس موقع پر کن چیزوں سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی تھی؟ ٹھیک اسی طریقے سے سبق، مصنف اور حیثیت ہم نیلے مارکر کے ساتھ لکھیں گے، جبکہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، محمد حسین آزاد اور آقائے اردو یہ آپ بلیک مارکر کے ساتھ لکھیں یا نیلے سیاہی پین کے ساتھ۔ آپ لوگ کا جواب ہے، سلطان افلاک کے دربار سے جب اشتہار جاری ہوا کہ تمام اہل عالم اپنے رنج و الم لا کر میدان میں ڈھیر کر دیں، تو لوگوں نے زیادہ تر جسمانی عیوب اور بیماریاں لا کر پھینکیں، جبکہ اس موقع پر ہم اپنی نفس کی برائیوں مثلاً جھوٹ، کینہ، بغض، حسد، بیوقوفی اور اپنے گناہوں کو پھینک کر اپنی آخرت سنوار سکتے تھے۔ تو یہ آپ لوگ کا سوال نمبر 6 یعنی مشقی سوالات نمبر آپ کے پاس 4 ہے، یہ آپ لوگ کا یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے اگلے صفحے پر آ جائیں گے۔ آپ جو ہے وہ اگلے صفحے پر آ جائیں گے، اور آپ نے مکمل پیج کے اوپر جو ہے وہ الفاظ جملوں کے لیے اسی طریقے سے لائن ڈرا کرنی ہے، اور یہاں پر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مارکر کے ساتھ الفاظ اور یہاں پر جملے۔ اب آپ لوگوں نے جب مکمل آپ نے سب سے پہلے سوال نمبر 2 کی اب دوبارہ ہیڈنگ دینی ہے۔ وہ 6 سوال جو تھے وہ جز تھے، وہ پارٹ تھے، تو اب اس کا آپ لوگوں نے دوبارہ سوال نمبر 2 جو ہے وہ اس طریقے سے ہیڈنگ دے کر الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، یہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو اگر سوال نمبر 2 نہیں کرتے تو سوال نمبر 7 کی ہیڈنگ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ الفاظ جملے لکھنا ہے، اور یہاں پہ جو آپ لوگوں کے پاس جن الفاظ کے ہم نے جملے بنانے ہیں، اس کو آپ لوگوں نے کالے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ ہمارے پاس سے پہلا لفظ ہے لطیفہ۔
تو اب یہاں پہ لطیفے کا جملہ جو ہے وہ سامنے دیکھیں، مجھے غیر معیاری لطیفہ سننا پسند نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس جملہ نمبر 1 ہے، اور اس میں جو ہمارے پاس لفظ لطیفہ آیا اس کو آپ لوگوں نے بلو مارکر کے ساتھ جو ہے وہ لکھ دینا ہے۔ دوسرا لفظ ہے رنج و علم، یہ آپ نے اسی طریقے سے کالے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ جملہ بنائیں گے، ہمیں رنج و علم میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس میں جو آپ لوگوں کے پاس لفظ رنج و علم ہے آپ لوگوں نے یہ بلو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اب میں پڑھتا جاؤں گا، آپ لوگ نیچے دیکھتے جائیں۔ تیسرا ہے وہم، سرطان کی طرح وہم کا مرض بھی بڑھتا رہتا ہے۔ نمبر 4 افسردگی، دھماکے کے بعد پورے شہر میں افسردگی چھا گئی۔ پانچواں ہے انواع اقسام، بہت قسم کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انواع اقسام کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ 6 ہے خواہ مخواہ، ویسے ہی ہمیں خواہ مخواہ دوسرے کے کاموں میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ 7 ہے مبادلہ، قیامت کے دن برائیوں کا مبادلہ دوزخ کی صورت ہوگا۔ 8 نمبر ہے بسورنا، بہادر لوگ مشکلات پر رونے بسورنے کی بجائے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ 9 نمبر ہے افلاس، اللہ تعالیٰ ہمیں غربت و افلاس کے عذاب سے بچائے۔ 10 نمبر ہے دردناک، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے دردناک عذاب سے بچائے۔ تو یہاں پہ جب آپ لوگوں کے یہ 10 الفاظ کے جملے جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ڈبل اینڈنگ لائن اس طریقے سے لگانی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سوال نمبر 8 یا سوال نمبر 3 آپ اسی طریقے سے یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ کا یہ گرامر کا کویسچن ہے، مرکب ناقص اور مرکب تام کی تعریف اور مثالیں لکھیں۔ تو آپ لوگوں نے کالے مارکر کے ساتھ یہ سوال لکھنا ہے۔ جب آپ کالے مارکر کے ساتھ سوال لکھیں گے، مرکب ناقص اور مرکب تام کی تعریف اور مثالیں لکھیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ جواب کی ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے نیلے مارکر کے ساتھ مرکب ناقص کی ہیڈنگ دیں۔ جتنی بھی آپ کے پاس ہیڈنگ آ رہی ہیں یا سوال آ رہے ہیں اس کو آپ نے پینسل کے ساتھ جو ہے انڈر لائننگ کرنی ہے۔ اب مرکب ناقص کی تعریف ہے، ایسا مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں نہ آئے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ نیچے آپ لوگوں نے دوسری لائن میں لکھنا ہے، ایسا مرکب جملے کا حصہ ہوتا ہے۔ مثالیں کی ہیڈنگ آپ لوگ دیں گے یا امثال کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، میرا قلم، اچھا گھوڑا، میٹھا شربت۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسری لائن پر نیچے ہے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مرکب تام اور اس کو انڈر لائن کرنا ہے، ایسا مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آئے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ اگلی لائن میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے اسے مرکب مفید اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے مثالیں، یہ میرا قلم ہے، یہ اچھا گھوڑا ہے، یہ میٹھا شربت ہے۔ تو یہاں پر آپ کا جو ہے یہ سوال کا جواب ختم ہو گیا، آپ لوگ جو ہے وہ ڈبل اینڈنگ لائن لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اگلے سوال کے لیے ہیڈنگ دیں سوال نمبر 4 یا سوال نمبر 9 کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ سیکوینس پر جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سوال نمبر 2 ہے، اور اگر آپ پہلے سوال کے 6 جز دے کر دوسرے سوال کا سوال نمبر 2 دیں گے تو آپ کے پاس سوال نمبر 4 ہے۔ یہ سوال آپ کے پاس اقتباس کی وضاحت کا ہے، تو یہاں پہ آپ نے مارکر کے ساتھ اس کا سوال لکھنا ہے، اقتباس کی وضاحت بحوالہ متن اور سیاق و سباق کریں۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ پین کے ساتھ جو ہے یہ ڈاٹڈ فارم میں جو ہم پیراگراف لکھتے ہیں یہ وہ پیراگراف آپ نے ڈاٹڈ فارم میں لکھنا ہے، ایک پیر مرد کے نہایت معزز و محترم، اور آپ لوگوں نے ڈاٹ لگا کر آخر میں لکھنا ہے پھر نہ ہو سکتا تھا۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے پیراگراف ہے جو ہم ڈاٹڈ فارم میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جواب شروع کرنے کے لیے ہیڈنگ دینی ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ سبق کہاں سے لیا گیا، اس کے مصنف کون ہے، حیثیت کیا ہے، کہاں سے لیا گیا اور اہم تصانیف۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یہ ایک مکمل بلاک میں بنا دینا ہے، سبق، مصنف، حیثیت، ماخوذ از اہم تصانیف، یہ آپ لوگوں نے بلو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ جبکہ یہ والی سائڈ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، محمد حسین آزاد، آقائے اردو، نیرنگ خیال اور تصانیف کے نام، یہ آپ لوگ اپنے نیلے پین کے ساتھ لکھیں گے۔ اس کو آپ لوگوں نے بلاک بنا دینا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہمارے پاس سیاق و سباق ہے، آپ لوگوں نے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دے دینی ہے۔ اب میں یہ سیاق و سباق پڑھ رہا ہوں، نیچے دیکھیں۔ اس سبق میں مصنف کسی حکیم کے قول پر غور کر رہے تھے کہ اگر ہم اپنی مصیبتوں اور پریشانیاں ایک دوسرے سے بدل لیں تو پھر پہلی والی مصیبتوں کو ہی غنیمت سمجھیں گے۔ اسی غور و فکر میں مصنف کو نیند آ گئی، خواب میں دیکھا کہ سلطان افلاک کے دربار سے اشتہار جاری ہوا کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و علم اور مصائب و تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں، چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان
میدان خیال سے تجویز ہوا، جو میدان خیال سے بھی بڑا تھا، مقرر ہوا اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے۔ انسان وہم میں مبتلا ہو کر اپنی معمولی پریشانیوں کو بھی وبال سمجھ لیتے تھے۔ جب سب اپنی مصیبتیں پھینک چکے تو پھر اشتہار جاری ہوا کہ سب لوگ دوسروں سے اپنی مرضی سے مصیبتیں بدل لیں۔ اب یہاں پہ یہ میرے پاس مسنگ ہے، آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا، یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی اس لیے اس کو میں نے کراس آؤٹ کرنا ہے، آپ نے اس کے آگے سے ہی شروع کرنا ہے۔ غرض ہر شخص نے اپنی مصیبت دوسروں سے بدل لی، لیکن اب وہ پہلے سے زیادہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا تھے اور ہر طرف فریاد و التجا اور رونا دھونا جاری تھا کہ سلطان افلاک کو سب پر رحم آ گیا اور آسمان سے صبر کا فرشتہ بھیجا تاکہ تمام لوگ اپنی پریشانیوں پر صبر کر لیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جس حال میں رکھے اس پر راضی رہیں۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کا سیاق و سباق ختم ہوتا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے وضاحت کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اس وضاحت کی ہیڈنگ آپ لوگوں نے نیلے مارکر کے ساتھ دینی ہے۔ اس اقتباس میں مصنف کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص جو بڑا قابل عزت اور محترم معروم نظر آتا تھا، وہ بڑی آن کے درد میں مبتلا تھا اور اس درد کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بے اولاد بھی تھا اور اپنی مال و جائیداد کے لیے ایک وارث چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا درد پھینک کر ایک نوجوان لڑکے کو اٹھا لیا، جبکہ اس نوجوان لڑکے کو اس کے حقیقی باپ نے اس کی نافرمانی اور بدتمیزی کی وجہ سے اسے ڈیر پر پھینک دیا تھا۔ چونکہ وہ لڑکا بدتمیز تھا اس لیے اس نے آتے ہی بوڑھے آدمی کی داڑھی پکڑ لی اور مارنے پیٹنے لگا، جبکہ اس لڑکے کے حقیقی باپ نے بوڑھے آدمی کو پھینکا ہوا درد اٹھا لیا تھا اور اب درد کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ جب بوڑھے شخص نے اس لڑکے کے اصل باپ کو تڑپتے دیکھا تو بولا، خدا کے لیے میرا درد مجھے واپس دے دو، کیونکہ ایسی نافرمان اولاد ہونے سے بہتر ہے کہ انسان تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ لیکن اب مشکل یہ ہوئی کہ یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اینڈنگ لائن لگا دینی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اگلا سوال لکھنا ہے، سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ جواب کی ہیڈنگ دے کر پھر نیلے مارکر کے ساتھ اسی طریقے سے آپ مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیں گے۔ پھر آپ لوگوں نے اگلی لائن سے 1 یا 2 فنگر گیپ دے کر یا مرکز خیال کے نیچے سے آپ لوگ اس کا جواب لکھیں گے۔ سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا محمد حسین آزاد کا تحریر کردہ ہے، جو اردو ادب میں آقائے اردو کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ یہ سبق ان کی تصنیف نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے۔ اس سبق کے ذریعے مصنف ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا، کیونکہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے ساری زندگی تکالیف اور مصیبتوں میں گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس پر صبر، شکر اور قناعت نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ دوسروں کا لباس، دولت، خوبصورت صحت پر نظر ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اسے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر توجہ نہیں دیتا۔ اگر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی تکلیف، بیماری یا پریشانی سے گھبرا کر اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، لیکن انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے اس پر ہمیں صبر و شکر کرنا چاہیے، اور جب ہم اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا سوال کا جواب یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ اینڈنگ لائن لگا کر اگلے سوال کی ہیڈنگ دے کر پھر آپ سوال لکھیں گے، خالی جگہ پر کریں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے خالی جگہ پر، یہ آپ کے پاس ٹوٹل 3 ہے، یہاں پہ آپ لوگوں نے 1 نمبر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس نیچے صفحے پر مکمل نہیں آتا تو آپ دوسرا صفحے پر جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کہ مصنف کا نام ڈیش ہے۔ ڈیش کو آپ نے بلیک مارکر کے ساتھ لگانا ہے اور اس میں آپ نے بلو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے محمد حسین آزاد۔ دوسرا غیر غرض وہ سارا انبار عورتوں اور ڈیش میں تقسیم ہو گیا۔ ڈیش یہاں پہ آپ لوگوں نے بلیک مارکر کے ساتھ لگا کر اس میں بلو مارکر کے ساتھ مردوں لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا ہے، چنانچہ بڈھے نے کہا کہ برائے خدا میرا درد کلنج مجھے پھیر دیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس جو ڈیش ہے وہ درد کلنج ہے۔ یہ آپ لوگوں کا یہاں پہ ایکسرسائز جو ہے، مشق جو ہے وہ آپ کی ختم ہو گئی ہے اور آپ کا لیکچر نمبر 5 جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ کو غزل کروائی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اور دوسری بات، آپ کو اس تمام کام کی پکچرز جو ہے وہ گروپ میں سینڈ ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔